اہل سنت والجماعت پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ غم حسین نہیں مناتے، حالانکہ غم منانا یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بھی لوگوں کی طرح آنسو بہاتے ہیں، تو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور روئے اور ارشاد فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمگین ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت رونا، آنسو بہانا، غم کا اظہار کرنا جائز ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم ابراہیم منا رہے ہیں تو امت کو، مسلمانوں کو، اہل سنت والجماعت کو غم حسین بھی منانا چاہیے، جبکہ اہل سنت والجماعت غم حسین نہیں مناتے۔ ایک ہوتا ہے طبی غم جس کا اظہار رونے سے ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ جو حدیث آپ نے پیش کی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ غم کا اظہار رونے سے کیا جائے اور اس پر آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ یہ اہل سنت کے نزدیک ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پورا سال پرسکون رہنا اور محرم کے آ جانے پر غم حسین کے اندر جو ہے وہ رونا پیٹنا شروع کر دینا اور نوحہ کرنا اور جو ہے جسم پیٹنا اور ماتم کرنا، یہ جو صورتیں ہیں یہ جائز نہیں ہیں۔ اور یہ صورتیں جو آپ نے حدیث پیش کی اس میں بھی ان کا تذکرہ نہیں ہے، اس سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو عورتوں نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھا لیا مارنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا مہرن یا عمر، چھوڑ دو اے عمر۔ پھر ان عورتوں سے فرمایا کہ تم رو لو لیکن شیطانی آواز مت نکالنا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو رونا آنکھ اور دل سے ہو، یعنی دل غمگین ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یہ رونا جائز ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ جو رونا زبان سے ہو اور ہاتھ سے ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی زبان سے ایسے کلمات ادا کرنا، ایسی باتیں کرنا جو رونے پر بندے کی طبیعت کو ابھارے، یا جسم کو بھی کرنا، جسم پر ضربیں لگانا جس سے انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تکلیف کی وجہ سے، تو یہ رونا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر ماتم سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے یا زمانہ جاہلیت کی سی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور روایت بھی ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 4 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں سے ایک حسب پر فخر کرنا، نسب پر تان کرنا اور ستاروں سے بارش طلب کرنا، اور چوتھی نوحہ کرنا۔ یہ بھی ایک ایسی خصلت ہے جنہیں قیامت تک نہیں چھوڑا جائے گا، یہ امت نہیں چھوڑے گی۔ اور آگے فرمایا کہ اگر نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہیں کرے گی، نوحہ گناہ ہے نا، جائز نہیں ہے، تو موت سے پہلے اگر توبہ نہیں کرے گی تو اسے گندک کی قمیض اور خارش کا کرتا بنایا جائے گا۔ لہذا اس حدیث سے صاف طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اہل سنت بھی ان کو جائز نہیں کہتے، وہ بھی منع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ غم کا اظہار وہ ایک اور بات ہے۔ اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی
کہ میری وفات کی خبر سن کر منہ نہ پیٹنا، چہرہ نہ پیٹنا، گریبان نہ چاک کرنا، بال نہ بکھیرنا، نوحہ نہ کرنا ہے، تو میری شہادت کی خبر سن پر جو ہے نا وہ احف وغا نہ کرنا. تو یعنی یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا یہ جائز نہیں ہے. غم کا اظہار رونے سے ہو اور دل غمگین ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، تو یہ اہل سنت کے نزدیک بھی جائز عمل ہے.